اسی طرح روزے کا انکاری بھی کافر ہے۔ اور یہاں پر بڑی عجیب بات جو اکثر ہمارے دیکھنے میں آتی ہے، رمضان کے روزوں میں، رمضان کے مہینے میں مسلمان روزے سے رہتا ہے، سحری کھا کر سوتا ہے، عصر پہ اٹھتا ہے، عصر کے بھی 5 بجے 6 بجے اٹھتا ہے، ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، عصر کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اسے پوچھو بھائی یہ کیا؟ کہا جی آپ کو نہیں پتا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب وہ روزے رکھ رہا ہے لیکن نمازوں سے فارغ ہے، نمازیں نہیں پڑھتا۔ تو ایسا روزے دار بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے، اس کے روزوں کی اللہ کے دربار میں کوئی قیمت نہیں۔ جو 2 بجے سحری کھا کے سو جائے، نہ فجر پڑھے، نہ ظہر پڑھے، نہ عصر پڑھے، اور کوئی پوچھے کیوں نہیں پڑھتا ہے، جی بس روزہ رکھا تھا نا تو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، جاگتے ہوئے سارا دن سو کر گزارتا ہوں، ساری رات جا کر گزارتا ہوں۔ جو نماز کا تارک ہے اس کے روزے اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں، اور جو روزوں کا تارک ہے، جو روزوں کا انکاری ہے، اس کی نماز اور اس کا لا الہ الا اللہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں۔ رمضان کے یہ روزے ہر مسلمان بالغ، عاقل، مقیم، مرد، عورت، ان پہ فرض ہے۔ ہاں اگر وہ سفر کی حالت میں ہے، چاہے افطار کر لے چاہے رکھ لے، اور رمضان کے بعد جتنے دن سفر میں رہا اس نے روزے نہیں رکھے، اس کی قضا ادا کرے۔ اور یہ روزے رکھنے کے لیے حالت ایمان، ثواب کی نیت یہ بڑی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ یہ بڑی عظیم خوشخبری اہل ایمان کے لیے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ابھی ان قریب آنے والا ہے، ابھی سے اس کی تیاری کر لو۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، اگلا شعبان ہے، پھر رمضان ہے، ابھی سے ذہن سازی کرو۔ جیسے تاجر کاروبار کے لیے حج کا سیزن ہو، کاروباری سیزن ہو، تاجر پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں، اس سیزن میں نے کیا کمانا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کی بہار ہے، توبہ کا سیزن ہے، معافی کا سیزن ہے، جنت میں آسانی سے داخل ہونے کا سیزن ہے۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جو انسان رمضان میں روزے رکھ لے، 2 شرطیں بنیادی، ایمان، حالت ایمان میں، واحتسابا، نیکی کی امید رکھتے ہوئے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو حالت ایمان میں ثواب کی امید، اجر کی امید، نیکی کی امید سے روزہ رکھ لیتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان، یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو حالت ایمان میں ثواب کی امید سے روزے رکھ لیتا ہے، قیام کر لیتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اللہ کے لیے جاگتا ہے، تو پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت کیا ہوا کہ روزہ رکھتے ہوئے ہماری نیت کیا ہو کہ یار رکھی لینے ہیں، نہ رکھیں گے تو لوگ کی کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے اگر نہ روزہ رکھا، لوگ تانے دیں گے، باتیں بنائیں گے۔ دکھلاوا اور ریاکاری ہے تو یہ روزے بیکار ہے۔ اگر دکھلاوا اور ریاکاری کا روزہ رکھا، ثواب کی امید دل میں نہیں، اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں، لوگوں کے درمیان تشہیر ہے، لوگوں کو دکھلانا مقصود ہے، تو یہ ساری عبادت بیکار ہو جاتی ہے۔ اور اگر روزہ رکھنے کے بعد یاد کر لیجئے، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں۔ روزہ رکھا ہوا گالی پہ گالی دے رہا ہے، روزہ رکھا ہوا فلمیں دیکھ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا گانے سن رہا ہے، روزہ رکھا ہوا غیبتیں کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا چغلیاں کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ روزہ اس کا بیکار ہے۔ کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے اور شہوت پوری کرنے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیں جو صحیح بخاری میں موجود ہے، من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے، والعمل به،
اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے، جھوٹ بولنے سے نہیں رکتا، جھوٹی باتوں پہ عمل کرنے سے نہیں رکتا۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اللہ کو اس کے بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اپنا کھانا چھوڑ دے، اپنا پینا چھوڑ دے، لیکن یہ کھانا اور پینا چھوڑنا اللہ کے ہاں میزان میں اس کے لیے وزن نہیں رکھتے، کیونکہ روزہ سارے اعضاء کا روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہر عمل کو روک لیجئے، روزہ تو ڈھال ہے، ہر عمل کو روکیے، ہر غیر شرعی عمل، ہر وہ عمل جس سے آپ کے روزے کے نمبر کم ہو، آپ کی عبادت کے نمبر کم ہو، اس سے رک جائیے۔ میں کھانا پینا چھوڑ دوں اور سارا دن ٹیلی ویژن کے سامنے، ڈش انٹینے کے سامنے، کیبل کے سامنے، سیڈیوں کے سامنے گزاروں، میں روزے دار ہوں؟ جھوٹ بولتا ہوں۔ میں نے روزہ رکھا لیکن جھوٹ ویسے ہی، غیبت اور چغلیاں، لوگوں کی اس کی اس کو لگائی، اس کی اس کو لگائی، اس کو اس سے لڑوایا، اس کو اس سے لڑوایا، تو یہ روزہ نہیں۔ اللہ کو کوئی حاجت نہیں، جو روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا اس سے باز نہیں آتا، اس کی یہ عبادت بیکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنہ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم۔ روزہ ایک ڈھال ہے، جہنم سے ڈھال ہے۔ جب بھی تم میں سے کوئی روزے دار ہو، وہ گالیاں نہ دے، وہ گندی باتیں نہ کرے، وہ زبان سوچ سمجھ کے استعمال کرے، کسی سے لڑائی نہ کرے، اور اگر کوئی اس کو گالی دے، کوئی اس سے لڑائی کرے، تو اس کو جواب میں کیا کہے؟ انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ بھائی تیری مرضی ہے، تو نے مارنا ہے مار لے، تو نے گالیاں دینی ہے دے لے، میں تو حالت روزہ میں ہوں، میں تیری باتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور جب مسلمان کسی کی زیادتی پہ خاموش ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو آدمی کسی مسئلے میں جھگڑے، یہ کہے میرا حق ہے، یہ کہے میرا حق ہے، کسی چیز پہ دعویٰ ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا، اسی پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حق والا، سچ والا جس کا وہ حصہ بنتا ہے، اگر جھگڑا ختم کرنے کی نیت سے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے کہ یار تو لڑ نہ، لے لے جان چھوڑ، لڑائی نہ کر، گالیاں نہ دے، پیارے حبیب فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت میں ایک چبوترے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو روزے کی حالت میں اگر کوئی لڑتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی مارتا ہے، کوئی آپ پر بدتمیزی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس کو ایک جواب دیجئے انی صائم، میں تو روزے دار ہوں، میں تیری بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ روزے دار کو چاہیے ہر طرح کی بری باتوں سے، فضول کلام سے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا کر رکھے۔ اور سوچ لیجئے جب کسی کی لڑائی کا جواب نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبتیں نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، تو کیا روزے دار کے لیے جائز ہے کہ وہ سارا دن ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر فضول کاموں میں اپنا وقت گزار دے؟ یہ روزہ اور یہ حالت روزہ تو بڑا عظیم عمل ہے، اس عمل میں دعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کیا کرتا۔ مالک عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، آدم کے ہر بیٹے کا عمل، اس کا ہر عمل، آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے۔ وہ نیکی کرتا ہے، اس کی نیکی میں اضافہ کیا جاتا ہے، ایک نیکی کرے گا، مالک عز و جل فرماتا ہے ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کر اجر دیتا ہوں، اور 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بھی اجر بڑھ جاتا ہے۔ آدم کا بیٹا ایک نیکی کرے 10 گنا اس کو ثواب ملتا ہے، 700 گنا تک بھی ثواب دیتا ہوں۔ لیکن سنو، الصوم لی وانا اجزی بہ، لیکن روزے کی یہ مثال نہیں ہے لوگوں، باقی نیکیوں کا یہ معاملہ ہے، ایک نیکی کرو گے 700 اجر پاؤ گے، لیکن مالک کہتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کی جزا اور ثواب بھی قیامت کے دن میں ہی عطا کروں گا۔ الصوم لی
مالک کہتا ہے روزہ میرے لیے